بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سعادتوں والی رات شب برات مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ شہر کی تمام چھوٹی بڑی مساجد میں محافل اور نوافل کا اہتمام کیا گیا ہے۔ علماء کرام شب برات کی فضیلت بیان کریں گے۔ خصوصی دعاؤں میں کورونا کی وبا اور کرب کی موجودہ فضا میں اللہ سے رحم و کرم اور پناہ طلب کی جائے گی۔ اہل ایمان شب برات کے احترام میں روزہ بھی رکھیں گے۔ نصف شعبان کی شب کو شب برات سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس رات کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ علماء کرام روایت کرتے ہیں کہ شب برات پر اللہ تعالی ہر شخص کی مغفرت فرماتا ہے سوائے اس کے جس کے دل میں کینہ ہو یا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو۔ علماء کرام نے اس شب کو زیادہ سے زیادہ عبادت پر زور دیا ہے۔ پھر اس رات کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَيُفْرَقُ، یعنی اس میں جو ہے وہ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، ہر امر جو ہے اس کا تعین کیا جاتا ہے، اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج کی رات کے برکات اور فیوز سے ہر مسلمان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ معروف عالم دین ڈاکٹر راغب نعیمی کہتے ہیں متبرک رات میں مسلمانوں کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کے رات کو قیام کرو، اس کے دن کو روزہ رکھو۔ یہ رات عبادت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی التجا پیش کرنے کی رات ہے۔ شب برات پر عبادت کے ساتھ ملکی استحکام اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی دعائیں ضرور سنتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شاہد سپرا، سٹی 42۔ ملتان چونگی میں برکت چوک کے قریب گھر میں آتش زدگی، 2 سگے بھائی جام حق، مرنے والوں میں 4 سالہ عثمان، 3 سالہ نعمان شامل، 6 سالہ علیشہ علاج کے لیے میو ہسپتال منتقل۔ امدادی ٹیموں نے شعلوں پر قابو پا لیا ہے۔ ملتان چونگی میں برکت چوک کے قریب گھر میں آتش زدگی کا یہ واقعہ، آگ کیوں لگی جانیں گے اسرار خان سے۔ جی اسرار، آگاہ کیجیے گا۔ جی میں اس وقت ہنجروال کے علاقہ ملتان چنگی رانا ٹاؤن میں موجود ہوں، جہاں پر ایک کوارٹر میں آگ لگنے سے 2 بھائی جاں بحق ہو گئے جبکہ ان کی ایک بہن زخمی ہو گئی۔ یہ واقعہ بشرا بی بی کے کوارٹر میں پیش آیا جہاں پر اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ بشرا بی بی کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے، 3 ہی بچے تھے ان کے۔ اس حادثے میں 2 بچے ان کے جاں بحق ہوئے ہیں جن میں 4 سالہ عثمان اور 3 سالہ نعمان شامل ہیں، جبکہ ان کی بہن 6 سالہ علیشہ فوری طبی امداد کے لیے میو ہسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ اس وقت میں جائے وقوع پر موجود ہوں۔ آپ یہ مناظر میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے یہ سامان جلا ہوا ہے، اور یہ چھوٹا سا ایک کمرہ ہے جہاں پر یہ تینوں بچے موجود تھے۔ بشرا بی بی کام کاج کے سلسلے میں گھر سے باہر تھیں اور انہیں اسی دوران اطلاع دی گئی کہ ان کے گھر میں آگ لگی۔ اس وقت بشرا بی بی کی ہمشیرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اس واقعے کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جب آگ لگی آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کسی محلے دار نے بتایا؟ اور یہ واقعہ پیش کیسے آیا؟ ابھی ابتدائی تحقیقات کے مطابق آپ کو کیا معلوم ہوا؟ محلے دار نے بتایا وہ کام پہ گئی ہوئی سی کسی کے گھر میں، ان دا میاں نہیں سی گھر میں، 3 بچے سے 2 بیٹے اس کے فوت ہو گئے نے، ایک بیٹی اس کی وہ بھی کہہ رہے نے نارمل ہے۔ اچھا، تو بشرا بی بی لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی ہیں؟ ہاں جی، بشرا بی بی لوگوں کے گھر میں کام کرتی ہے، ایک گھر کا کار آتی سی، آ کے بچوں کو دیکھ جاتی سی، پھر دوبارہ چلی جاتی سی کھوا پہ۔ اچھا، آ کے تو ان کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ اس کے شوہر نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ وہ محلے دار بھی موجود ہیں جنہوں نے یہ تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، بلکہ امدادی کارروائیوں میں بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ایک محلے دار ہیں اورنگزیب خان، ان سے بات کرتے ہیں۔ خان صاحب یہ بتائیے گا، آپ محلے دار ہیں، جب یہ آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تو آپ نے کیا مناظر دیکھے؟ سر میں یہ ساتھ میں گلی میں ہی رہتا ہوں، جو مجھے پتہ لگا دوست نے کہا کہ یہ ساتھ میں گلی میں آگ لگی اور 3 بچے جلوس کے جام بحق ہو گئے، تو میں بھاگ کے وہاں سے آیا۔ جب یہاں پہ دیکھا تو ایک بچہ نیچے پڑا تھا وہ، اور ایک یہاں اوپر تھا، اور تیسری بچی ہمیں مل نہیں رہی تھی۔ یہاں سے بھی آگ نکل رہی تھی، وہاں سے بھی آگ نکل رہی تھی، تو ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا تو تیسری بچی اس الماری سے مجھے ملی ہے جو یہ عقب میں میری بنی ہوئی، یہاں سے میں نے اس کو نکال کے وہاں پہ دیا۔ بس یہی مظاہرہ، وہ یہی تھا نا کہ بس وہ قیامت صغریٰ کا مظاہر یہاں پہ نظارہ تھا یہاں پہ، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ بچے لاشیں تھے اور وہ بی بی بیچارے کام کرتی، میاں اس کے ساتھ نہیں رہتا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بیچاری گھروں میں کام کرتی، بچے اس کے یہاں پہ رہتے، یہ ایک کمرے کا گھر ہے، اور یہ بس وہ بیچاری کے ساتھ یہ ہو گیا۔ بہت افسوس ہے جی۔
یہ مناظر تو آپ نے دیکھ ہی لیے ہیں. اس وقت گو کہ آگ پہ قابو پا لیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی کمرے میں کافی تپش ہے. اہل علاقہ کا بھی یہی کہنا ہے اور متاثرہ خاندان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کا تو گھر ہی اجڑ گیا ہے. اور بشرا بی بی چونکہ ایک غریب گھر سے ان کا تعلق ہے، وہ کام کاج کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی، اس سلسلے میں وہ مالی امداد کی مستحق ہیں. ٹھیک ہے اسرار خان، آپ کا بہت شکریہ. دوسری جانب موٹر سائیکلز کے بعد کمپنیوں نے اسپیئر پارٹس کی قیمتیں بھی بڑھا دیں. غریب شہریوں کے لیے بائک خریدنا اور اس کی مرمت کرانا مزید مشکل ہو گیا. مہنگائی ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. غریب کی سواری، پارٹس اور ریپیئرنگ قوت خرید سے باہر ہو گئی ہے. مختلف کمپنیز نے موٹر سائیکل اسپیئر پارٹس کی قیمتیں 50 سے 100% تک بڑھا دی ہیں. ویل ہب 100% اضافے سے 800، بائک کا سائیڈ کور 100% اضافے کے بعد 450 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. گاڑیوں کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اسپیئر پارٹ بھی مہنگا ہو گیا، ٹھیک ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، کہاں جائیں. اسی طرح سائلنسر 100% اضافے سے 3500 اور مڈ گارڈ کا سیٹ 2000 روپے کا ہو گیا ہے، جبکہ دیگر ایسیسریز کی بھی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ 70 سال میں جتنی مہنگائی ہوئی، تبدیلی سرکار نے اسے صرف 3 سال میں ہی دگنا کر دیا ہے. 1100 روپے کا مڈ گارڈ ایک ہو گیا ہوا، تو اتنا مشکل ہو گیا ہے لوگوں کے لیے سیکنڈ ہینڈ بائک بھی خریدنا کہ بس کچھ نہ پوچھے. شدید ترین مہنگائی نے گزشتہ 70 سال کا ریکارڈ پاش کر ڈالا. شہری پریشان حال نظر آ رہے ہیں. شہریوں نے تبدیلی سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر کہیں حکومت نام کی کوئی چیز ہے تو مہنگائی روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. لاہور ہائی کورٹ کے آئی ٹی سسٹم کے ایڈمنسٹریٹو جج جسٹس شجاعت علی خان کی کاوشیں رنگ لے آئیں. 22 مارچ سے تمام ماتحت عدالتوں کو آن لائن کرنے کا آغاز ہوگا. کیسز کی تفصیلات اب صرف ایک کلک کی دوری پر ہوں گی. کوئی بھی سائل، وکیل یا جج صرف ایک بٹن دبا کر تمام کیسز کی تفصیلات حاصل کر سکے گا. لاہور ہائی کورٹ نے سائلین کو بروقت انصاف کی فراہمی کے لیے تاریخ ساز فیصلہ کیا ہے. عدلیہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صوبہ بھر کی متحدہ عدالتوں کو آن لائن کر کے ہائی کورٹ سے لنک کیا جائے گا. جسٹس شجاعت علی خان 22 مارچ کو صوبہ بھر کی ججز سے آن لائن میٹنگ کریں گے. 30 اپریل تک تمام متحدہ عدالتوں کو آن لائن کر دیا جائے گا. وکلاء سائلین نے عدالتوں کا ڈیٹا آن لائن کرنے کا اقدام خوش آئند تاریخ ساز قرار دیا ہے. ذرائع کے مطابق سول ججز سے لے کر سیشن ججز تک تمام جوڈیشل افسران اپنے مقدمات کی تفصیل روزانہ آن لائن اپلوڈ کرنے کے پابند ہوں گے. وکلاء اور سائلین کا کہنا ہے کہ اس سے ججز کی کارکردگی ظاہر ہوگی، بروقت انصاف کی فراہمی میں مدد ملے گی. یہ ایک بڑا احسن اقدام ہے اور اس سے انصاف کی فراہمی میں معاونت ہوگی اور ہم اس کی بھرپور تائید بھی کرتے ہیں. کورٹس میں جو پروسیڈنگ چل رہی ہوتی ہیں اس کی ایکسیس اگر مل جائے آن لائن تو اس سے سارا نظام ایک تو ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا اور دوسرا میرا خیال ہے کہ اس سے کارکردگی بھی ججز کی بھی اور وکلاء کی سب کی بہتر ہو جائے گی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بٹی، ہائی کورٹ کے آئی ٹی سسٹم کے ایڈمنسٹریٹو جج جسٹس شجاعت علی خان کے پاس کیس مینجمنٹ سسٹم تک رسائی ہوگی جو ججز کی کارکردگی کا آن لائن جائزہ لیں گے. کیمرامین محمد عباس بٹ کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42. کہ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ ٹی وی اور اخباروں میں آ رہا ہے کہ نوٹوں کی بوریاں کھل گئی ہیں. وزیر اعظم نے بھی سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں کھلنے کا ذکر کیا. پہلا الیکشن ہے جس میں نہ کوئی ووٹ خرید رہا ہے نہ بیچ رہا ہے، یہ محض پروپیگنڈا ہے. صدر مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا حکومت تو ہمیشہ جلسے جلوس روکنے کی کوشش کرتی ہے، پہلی بار ہوا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ایک ایشو پر جلسہ کر رہے ہیں. اپوزیشن حکومتی اعلانات دیکھتے ہوئے ہی جلسوں پر اصرار کر رہی ہے. ایک مرتبہ پھر سے اپیل ہے کہ جلسے جلوسوں کا پروگرام ملتوی کر دیا جائے. شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ جلسے جلوسوں میں اگر کوئی مر گیا یا مروا دیا گیا تو سب پچھتائیں گے. انہوں نے کہا کہ پہلا الیکشن ہے جس میں نہ تو کوئی ووٹ خرید رہا ہے نہ کوئی بیچ رہا ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ روز بروز بدلتی سیاسی صورتحال پر مکمل نظر ہے. پاکستان کا سیاسی ماحول اس وقت خوب گرم ہے، اسی لیے مارچ کے مہینے میں موسم بھی گرم ہو گیا ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن پنجاب اسمبلی رئیس نبیل احمد نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی. اس موقع پر باہمی دلچسپی کے امور سمیت موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. چودھری پرویز الہی نے کہا کہ روز بروز بدلتی سیاسی صورتحال پر مکمل نظر ہے. پاکستان کا سیاسی ماحول اس وقت خوب گرم ہے، اسی لیے مارچ کے مہینے میں موسم بھی گرم ہو گیا ہے.
آسٹریلیا کے وزیر خارجہ شیلنبرگ نے واپڈا ہاؤس کا دورہ کیا۔ چیئرمین واپڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین نے پن بجلی کے منصوبے پر بریفنگ دی۔ پاکستان میں آسٹریلیا کے سفیر اور آسٹریلیا کا اعلیٰ سطحی کاروباری وفد بھی ان کے ہمراہ تھا۔ واپڈا ہاؤس پہنچنے پر چیئرمین واپڈا لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین نے وفد کا استقبال کیا۔ چیئرمین واپڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین نے کہا کہ واپڈا $26 ارب کی لاگت سے 10 بڑے منصوبے تعمیر کر رہا ہے۔ واپڈا منصوبوں کی تکمیل سے 11.7 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ ہوگا۔ اس موقع پر آسٹریلیا کے وزیر خارجہ نے پاکستان کی معاشی ترقی میں واپڈا کے کردار کی تعریف کی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔